کیا یہ تاثر درست ہے پھر کہ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کی جماعت بنتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ؟ تنظیمی خیبر پختونخوا میں ہے نا، کہیں پر ہے ہی نہیں. لیکن حکومت بھی تو خیبر پختونخوا میں ہی ہے نا. آپ حکومت کہہ رہے ہیں وہاں پنجاب سے لوگ جا کے چلا رہے ہیں، خان کی میں فیملی چلا رہی ہے. آپ کو یہ تو گزارش پھر کروں، جتنے بھی صفحہ اول کے لیڈرز ہیں وہ سوشل میڈیا کا پیٹ بھرنے کے لیے اور اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے ان کو صرف خیبر پختونخوا ہی نظر آتا ہے. وہ جناب ادھر جاتے ہیں، جلسے ادھر ہی کرتے ہیں. 1 سال سے پی ٹی آئی نے کوئی ایک جلسہ کیا ہے پنجاب میں؟ اسلام آباد میں کوئی ایک ریلی کی ہے 2025 میں؟ کوئی بتا دے مجھے. صرف خیبر پختونخوا میں لگی ہوئی ہیں. بھائی لوگوں نے وہاں، آپ کیوں اپنے آپ کو صوبہ خیبر پختونخوا تک محدود کر رہے ہیں؟ پی ٹی آئی مرکزی جماعت ہیں، لیکن اب آپ یہ جتلا رہے ہیں کوارٹ میں جلسہ کرو، چرسدہ میں کرو، پشاور میں کرو. یعنی کہ آپ اٹک میں کیوں نہیں کرتے ہیں، لاہور میں کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیا ہوگا؟ پرچے ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی جو گورننس ہے وہ گورننس کے معاملات پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے. اور یہی تو لوگ بھی کہہ رہے ہیں. اور بدنامی جو ہیں وہ اور پھیل رہی ہے. بدنامی بدامنی، اچھا بدامنی اچھا، میں نے کہا بادامی، آپ نے شاید وسیم بادامی کی. بد امنی پھیل رہی ہے. یہ بدامنی ہے یا بد امنی؟ اچھا چلے، بد امنی. آپ بھی اردو تو بڑی اچھی لکھتے ہیں آپ، لیکن یہاں پہ شاید تھوڑا سا اچھا بدامنی ہم بولتے ہیں. بد امنی. چلے، بد الگ ہے، امنی الگ ہے. ہاں، بدامنی جو ہے وہ پھیل رہی ہے. دہشت گردی جو ہے وہ بالکل بندوبستی اضلاع تک آ گئی ہے. ان معاملات پہ توجہ دے. ہمیں سڑکوں کی ضرورت ہے، ہمیں معیار تعلیم بہتر کرنے کی ضرورت ہے. صحت جو ہے، آپ کو میں عرض کر دوں، جو ہمارا ہیلتھ سیکٹر ہے، سب سے زیادہ کرپشن جو ہے وہ گزشتہ 13 سالوں میں ہیلتھ سیکٹر میں ہوئی ہے. وہ تو خان صاحب کا، وہ اپنی فیملی کا بندہ چلا رہا ہے، برکی صاحب جو امریکہ سے بیٹھ کے چلا رہے ہیں ہیلتھ منسٹری. وہ جو تو وہ برکی صاحب بدعنوانی وہ ان کی موجودگی میں ہو رہی ہے. برکی صاحب کسی وزیر اعلیٰ سے کنٹرول نہیں ہوئے. نہ یہ سہیل افریدی صاحب سے ہوئے ہیں، نہ علی امین خان سے ہوئے ہیں. اس کے لیے آپ کو حیرت ہوگی، خان کے کزن ہیں، ان کے لیے قانون تبدیل کر دیا گیا. یہ جو ہیلتھ سیکٹر میں قانون ایسا لایا گیا کہ صرف واحد سیکٹر ہیں جہاں وزیر اعلیٰ جو ہیں ہیلتھ سیکٹر کا کرتا درتا نہیں ہے، یہ صرف برکی صاحب ہے. وہاں پہ کٹ پتلی ہے وزیر اعلیٰ صرف نہیں، ہیلتھ کے حوالے، ہیلتھ سیکٹر کی بات کر رہا ہوں. ہیلتھ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. مجھے بتائیں، آپ کہہ رہے ہیں سب سے زیادہ کرپشن وہاں ہوئی ہے، تو کرپشن اوپر ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے بندے کے مرضی کے بغیر کیسے ہو سکتی ہے؟ ان کو بھی حصہ جا رہا ہے، برکی صاحب کو بھی. برکی صاحب کے معاملات آپ کو شاید علم نہیں ہے. ہیلتھ کے سیکٹر میں بڑی انکوائریاں ہوئی ہے، بڑے رپورٹس آئے ہیں. کم و بیش 100 ارب روپے کی، 100 ارب روپے کی کرپشن جو ہے وہاں. انہوں نے یہ اسپتالوں کے لیے ہر اسپتال کا اپنا ایک بورڈ بنایا ہوا ہے، اور یہ ادویات کی پرچیز، مشینری کی پرچیز. یعنی کہ ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک مشین خریدنے کے لیے رقم دی گئی، میرا خیال ہے کوئی 1.5 ارب روپے تھے، اور 1.5 ارب روپے پہلے دیے گئے. اسی پیسے سے مشین 88 کروڑ کی خرید کے پھر ان کو دے دی گئی. پھر وہ مشین جو ہے آگے سے ٹیکے پہ دی گئی. یعنی کہ جس ٹھیکیدار کو دی گئی، اس ٹھیکیدار کو محکمہ ہیلتھ نے مشین استعمال کرنے کے لیے اچھا مہینے میں ایک مقررہ فیس دینی تھی اپنی مشین پہ. اور اگر 10 دفعہ کوئی وزٹر آ گئے تو مشین کی رقم، لیکن اگر 8 آ گئے تو 2 جو کم ہو گئے وہ بھی وہی حکومت نے ادا کرنے تھے. جی بھی اور یہ برکی صاحب نے سارا یہ پیکج کروایا. برکی صاحب نے تباہی پھیری ہے. تو ایک چیز ہوئی نا، آپ کہہ رہے ہیں 100 ارب کی کرپشن ہوئی ہے، اور انکوائریاں بھی ہوئی ہیں. انکوائریاں کدھر گئیں، کس نے کی؟ انکوائریاں جو ہیں کے پی کی حکومت نے روکی ہوئی ہیں. آج نہیں، علی امین خان کے دور سے روکی ہوئی. کس نے تھی انکوائریز؟ اینٹی کرپشن نے کی. اینٹی کرپشن نے کی اور حکومت نے روک لی. تو برکی صاحب جو بیٹھے ہیں وہاں پہ، کزن عمران خان کے، وہ کرپشن کر رہے ہیں صوبہ خیبر پختونخوا کے عوام کی کاسٹ پہ، ان کی ہیلتھ کی کاسٹ پہ. اتنے کرپٹ ہیں وہ، اور ان کے خلاف کوئی ایکشن بھی نہیں ہو پا رہا. کس طرح کی آپ کی سیاسی جماعت آپ کو میں عرض کروں نا، برکی صاحب جو ہیں یہ وہاں اسپتالوں میں اور ہیلتھ کے سیکٹر میں کسی کو کوئی اجازت نہیں ہے، نہ منسٹر کو نہ چیف منسٹر کو، کہ وہ ان کی منشا کے خلاف چلے. سارے ٹیکے، سارے ٹینڈر،
اسپتالوں کی آپ صرف ہیلتھ کارڈ میں آپ اگر دیکھ لیں کہ ہیلتھ کارڈ میں انہوں نے یعنی آپ کو اندازہ ہوگا، آپ مجھے بتائیں ادویات مہنگی ہوئی ہے، یہ ماننا ہوگا نا گزشتہ 3-4 سالوں میں. تو محمود خان کے دور میں ہیلتھ کارڈ جب متعارف ہوا تو اس وقت سالانہ بنیادوں پہ ہیلتھ کارڈ کی مد میں جو رقم ادا کی جاتی تھی وہ تھی کم و بیش 2 ارب روپے، اور پھر دوسرے سال بڑی 4، یہ ہوتے ہوتے کوئی 20 ارب روپے تک پہنچی. اب جب علی امین خان کا دور آیا تو سب سے پہلے برقی اور اس کے اختلافات بھی پیدا ہوئے، کیونکہ اس نے کہا کہ یہ اتنی یعنی آپ نے آؤٹ سورس کرنا ہے نا، آپ نے پرائیویٹ اسپتالوں کو ہائر کرنا ہے، جو جس اسپتال نے آپ کی مٹھی گرم کر دی آپ نے اس کو ڈال دیا. وہ جناب علی 20 ارب روپے کی میں مثال دے رہا ہوں، ضروری نہیں ہے مجھے اسٹیٹسٹک یاد نہیں ہے، 20 ارب روپے کی سالانہ کی جو صحت کارڈ کا بل تھا وہ 20 ارب سے کم ہو کے 12 ارب پہ آ گیا، باوجود اس کی کہ ادویات اور علاج مہنگے ہو گئے. بڑے سنگین الزامات آپ برکی صاحب پہ لگا رہے ہیں، اور برکی صاحب اگر اپنا موقف دینا چاہیں تو ہمارا یہ پلیٹ فارم حاضر ہے. مجھے یہ بتائیں، پہلے آپ علیمہ خانم پہ الزام لگاتے تھے کہ وہ چندے کی رقمیں کھا گئی ہیں اور سارا پیسہ وہ لے گئی ہیں پارٹی کا، تو اب آپ نے برکی صاحب پہ لگا دیا. میں نے دیکھیں میں الزامات نہیں لگاتا ہوں، میں نے تو یہ کہا ہے کہ اینٹی کرپشن کے بہت سارے مقدمے درج ہوئے ہیں، خصوصاً جو انٹرم گورنمنٹ تھی انہوں نے پھر جب نیا وزیر اعلیٰ آیا علی امین خان تو اس کو وہ فائلیں بھیجی، اور علی امین خان نے پھر خان کے پاس جا کے بتایا کہ یہ ساری چیزیں اسی سے تو ان بن ان کی شروع ہوئی. تو خان نے کیا جواب دیا؟ تو خان دیکھیں اس سے بدنامی پی ٹی آئی کی حکومت کی ہونی تھی، تو ان فائلوں پہ آج تک تو خان نے پھر کرپشن کو پروٹیکٹ کیا نا. نہیں میں یہ نہیں کہتا ہوں، آپ ماننا نہیں چاہتے، آپ خان سے محبت آپ کی اتنی ہے. دیکھیں محبت کی بات نہیں ہے، یہ بات ہے. نہیں خان کہتے ہیں نا کہ کاروائی کریں برکی. مجھے یہ علم نہیں ہے کہ علی امین خان نے برکی کے حوالے سے کیا بتایا ہوگا، لیکن یہ مجھے نہیں، خان اتنا بولا بچہ تو نہیں ہے نا کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ برکی کیا کر رہا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ علیمہ خانم کے خاندان کی یا ان کی کیا ان کا رول ہے خیبر پختونخوا حکومت کے چلانے میں؟ خیبر پختونخوا میں جو وزیر اعلیٰ صاحب آئے ہیں وہ ایک شریف انسان ہے، نمبر 1. نمبر 2 خان، اور خان کے بعد خان کا خاندان، وہ ان کے لیے سب سے عظیم ترین لوگ ہیں. تو لہٰذا وزیر اعلیٰ کے لیے اب یعنی کہ میں آپ کو اپنی مثال دوں، وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں مجھے ملے ادھر اسمبلی میں، تو پی ٹی آئی میں میری مثال ویسے وہ ہیروئن کے پاؤڈر کی طرح ہوئی ہے، پی ٹی آئی کا بندہ نظر آتا ہے سوشل میڈیا پہ میرے ساتھ تو ان کی بھی ٹرالنگ شروع ہو جاتی ہے. تو وہ جو خاندان ہے یہ توقع کرنا سہیل افریدی صاحب سے کہ وہ ان کو ناراض کر سکتا ہے، علی امین خان کر سکتا تھا، علی امین خان نے کیے کوئی نہ ہوئے نا پارٹی کے. اور وزیر اعلیٰ صاحب کے آپ کہتے ہیں بہت عظیم انسان ہے، یہ میں نے کہا شریف انسان. شریف انسان کا مطلب یہ ہے کہ صوبے کو جو مرضی کو کچھ کرتا رہے، کھا جائے سارا کچھ اٹھا کے، اور وہ شرافت سے بیٹھے رہیں، لاہور سیر کرتے رہیں.